والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 فروری بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 60 سے لے کر آیا نمبر 64 تک جاری رہے گا۔ اچھا 6 مارچ ہے، 6 مارچ بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 59 سے لے کر آیا نمبر 60 سے لے کر آیا نمبر 64 تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 60، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں انہم، کہ وہ آمنوا، ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل ہوا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ پکے مومن اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یریدون، اور چاہتے یہ ہے اس دعوے کے باوجود بھی کہ ایتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات لے جاتے ہیں طاغوت کے پاس۔ کس کے پاس جی؟ ہر وہ سردار، ہر وہ عدالت طاغوت ہے جو باطل پر فیصلہ کرے، جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے۔ وہ حکومت بھی طاغوت ہے، وہ سردار بھی طاغوت ہے، اور وہ عدالت بھی طاغوت ہے۔ اب اس آیت کا پہلے شان نزول سمجھ لیں، پھر میں باقی ترجمہ مکمل کرتا ہوں۔ اصل میں مدینہ طیبہ میں 5 قبیلے آباد تھے۔ بولیے کتنے؟ 5، جن میں سے 3 قبیلے تو یہودیوں کے تھے۔ نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ، نمبر 3 بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اب یہ جو مدینے میں یہودیوں کے قبیلے تھے نا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، سارا اقتدار ان کے پاس تھا، ان کا علم مشہور تھا، لوگ ان کے پاس سارے فیصلے کرواتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ غریب تھے، مشرکین، ان کی زمینوں پر بھی ان کے قبضے تھے۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ زمین تھی یہودی کی، کس کی تھی؟ اور ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر، بعض نے بشیر بھی لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ زمین میری ہے اور قبضہ کر لیا۔ اب اس وقت رجسٹریاں تو ہوتی نہیں تھی، آج کل بھی گاؤں میں جو زمینیں ہیں اکثر رہائش کی، یہ شاملات ہے، یہ اس کی کوئی رجسٹری وغیرہ، جس کا قبضہ اسی کی جگہ۔ اصل میں وہ تھی بھی یہودی کی، مگر اس منافق نے قبضہ کر لیا، ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب منافق اور یہودی کا ایک فیصلہ محمد الرسول اللہ سے کرواتے ہیں۔ اب جو منافق تھا وہ تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں، بشر نام تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا اور نمازیں بھی، مگر اندر سے کتراتا تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور پاک تو جب بھی فیصلہ کریں گے صرف حق اور سچ کا ہی کریں گے۔ لہذا اس نے یہودی سردار کا کہا، کعب بن اشرف کا، کعب بن، وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، کہا کہ بھائی اس کے پاس چلتے ہیں۔ منافق کہے، مگر وہ یہودی کہے کہ نہیں تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں نا۔ چنانچہ کو اور لوگوں کے پاس بات اٹھی تو سب نے کہا تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تو حضور کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ بہرحال سب لوگوں نے کہا کہ فیصلہ اللہ کے پیارے نبی سے کروائیں گے۔ چنانچہ یہ آ گئے حضور کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے۔ اب جب سارا کیس سامنے ظاہر ہوا تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ کس کے حق میں ہوا جی؟ بنتا بھی یہودی کا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک زمین، بالشت زمین اتنی پر بھی قبضہ کیا، قیامت والے دن 14 طبق اس زمین کے اس قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے. کہا جائے گا بھی اب اٹھا. اچھا، اسی طرح نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جو مال چوری کیا وہ بھی قیامت والے دن چور کی گردن پر رکھ دیا جائے گا. تو ایک مسخرہ قسم کا آدمی تھا، اس نے سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت چھوٹی چھوٹی تو گردنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کندھے ہیں، اگر کسی نے 2-4 اونٹ چرائے ہوئے تو وہ ان کندھوں پر کیسے اٹھا کے لائے گا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ سارا نہیں مل گیا جیڑا پورا ملک ہی لوٹ کے کھا گئے نے. اور ساڈا وزیر اعظم بیچارہ پھسیا پیا ہے، وہ نال والے بھی چور نے تے اگے پیچھے بھی. وہ کہندا میں معاملہ صحیح کرنا ہے، صحیح بندے نہیں لبھنا ہے. تو بیچارہ قسمہ چک چک کے کہن ڈے ہیں کہ میں انہوں صحیح کرنا چاہنا، صحیح کرنا چاہنا، پر نال بھی چور نے تے مخالف بھی. تو چور میں چور ہے چور سارا جہاں. ایک لٹیریا دا طبقہ ہے جڑا 72 سال تو ملک نو لوٹ رہے ہیں. بہرحال چوری کا اس نے کہا جی وہ چھوٹے چھوٹے گندے اور اتنے بڑے بڑے اونٹ تو چور کیسے اٹھائیں گے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، ہوا خبردار تو میرے نبی کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے. حضور کے حکم پر ایمان لانا چاہیے، عقل پر نہیں تولنا چاہیے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کافروں کے، مجرموں کے، چوروں کے کندھے اللہ اتنے لمبے کر دے گا کہ ایک کندھے سے گھوڑا چلے تو دوسرے کندھے تک پہنچنے میں 3 دن لگ جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کافر کے بیٹھنے کی جگہ اللہ احد پہاڑ جتنی کر دے گا، یعنی اتنا جسم ہوگا جتنے میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے. تو اب بتاؤ کہ جب اتنے بڑے کندھے ہو جائیں گے تو اونٹ نہیں اٹھایا جائے گا؟ ایک نہیں 100 بھی ہوں تو اٹھانے پڑیں گے. بولیے اٹھا لے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فرمان آ جائے وہاں عقل نہیں دوڑانی چاہیے. وہاں بٹ اف یو وائی یہ لفظ چل سکتے اگر مگر چونکہ چنانچہ ہم جتنا کرتے جائیں گے اتنا اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے جائیں گے. مومن کا شیوا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی فرماتے جائیں یہ مان کے دکھاتے جائیں. بولیے جی مان کے. اب دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد من السیف، اور آپ نے فرمایا وا ادق من الشعر، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. بولیے احد من السیف، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا. اور آپ نے فرمایا ادق من الشعر، بال سے بھی باریک ہوگا. پر فرمایا مومن کے لیے سڑک ہوگا. بولیے نا مومن کے لیے. اور یہ بجلی کی طرح گزرے گا، اونٹ کی طرح کوئی گزرے گا، کوئی گھوڑے کی طرح گزرے گا، اور پھر کوئی بکری کی طرح بھی گزرے گا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا بھی گزرے گا. جیسی زندگی گزاری ویسے ہی وہاں سے گزر ہوگا. اور سرکار فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا رہوں گا جب تک میری امت پار نہیں گزرے گی. کہ اللہ امید ہے میرے سامنے میرے کسی امتی کو گرنے نہیں دے گا، اور میں اس لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، حضور کی کتنی محبت ہے. اب دیکھیے کافر تو جلیں گے جہنم میں، پر جہنم میں جو درخت ہوں گے وہ نہیں جلیں گے، جہنم کے سانپ نہیں جلیں گے، اور جہنم کے بچھو بھی، پر جہنمی جلیں گے. اب عقل مانے نہ مانے، جو رب نے فرما دیا، جو سرکار نے فرما دیا ہمیں ایمان لانا چاہیے. تو سرکار کے حکم میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جی فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ یہودی میں. اب یہ واپس آ رہے تھے تو منافق نے سمارٹنس دکھائی. اس نے کہا یار یہ فیصلہ حضرت عمر سے نہ کرا لیں. سمجھ رہے ہو؟ فیصلہ حضرت اب حضرت عمر سے کیوں؟ کہ حضرت عمر میں یہودیوں کی نفرت بڑی تھی. بولو نا یہودیوں کی، او کافروں سے بڑی سخت نفرت تھی حضرت عمر کو. اس نے کہا بھی حضرت عمر نے نہ اگا ویکھنا ہے نہ پیچھا، نہ آؤ نہ تاؤ، میرے آگے ہی فیصلہ ہو جانا ہے تے اینو میں اوتھے ہی مروا چھڑا گا. سوچا کی تے ہویا. جب یہ پہنچے کہا جی ہمارا کیس ہے فیصلہ کر دے. تو یہودی پھٹ بولا. اس نے کہا جی یہ مقدمہ حضور کے پاس گیا تھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. بھائی جب فیصلہ ہو گیا تو تیری جان بھی بچ گئی، جا. میرے نبی کریم نے فرمایا الفتنۃ نائمہ، جو فتنہ سو جائے، جو فتنہ جو دب جائے، جھگڑا فساد اختلاف، لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہو جو سوئے ہوئی لڑائی کو پھر جگا دے، جو بجھی ہوئی راکھ کو پھر تازہ کر دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس منافق نے یہی کام کیا کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، پر یہ کہنے لگا جی ذرا حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عمر کو یہودی نے کہا کہ فیصلہ حضور نے میرے حق میں کیا ہے، تو کہنے لگا اچھا حضور سے فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ کہا جی کروا. تو حضرت عمر نے بڑی تسلی سے فرمایا بیٹھو بھائی، رویدہ کما حتی اخرج الیکما، فرمایا بیٹھو میرے واپس آنے تک. حضرت عمر گئے، جو تیز ترین تلوار تھی، وہ جو سب سے تیز تھی نا، وہ لائے اور یہاں گردن پہ ماری اور پوری اتار کے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے. بولو نا جی حضرت عمر کا فیصلہ، ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو فرمایا ھکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، فرمایا میرا یہی فیصلہ ہے اس کے حق میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، جو رسول کے فیصلے پر راضی نہیں. ونزلت الآیت، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قال رسول اللہ، پھر حضور نے فرمایا انت الفاروق، اے عمر تو فاروق ہے، اللہ نے تجھے حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنایا ہے. یہ فاروق فرقان سے نکلا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، ہم نے آپ پر یہ قرآن فرقان بنا کے نازل کیا ہے کہ قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور آپ کا یار عمر بھی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اس قتل پر حضرت عمر کو حضور نے فاروق کا لقب عطا فرمایا. اب یہ آیت آ گئی. اچھا جی انہوں نے تو مقدمہ کھڑا کر دیا، وہ کہا جی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، جیسے آپ نہیں کہتے وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جی رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں. میں کیا بیت اللہ جی بھی مر جان پھر بھی لانتی میں، جس کا عقیدہ خراب ہے، جو حضور کے صحابہ کو مسلمان نہ مانے، جو اہل بیت کو نہ مانے، جو اولیاء کا بے ادب ہے، جو قرآن و حدیث کا دشمن ہے، مدینے دے وچ مر جائے پھر بھی جہنمی ہے، پھر بھی مسلمان ہے. اب دیکھو انہوں نے کیس کھڑا کر دیا، تو کہا جی مسلمان کو مارا ہے، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا، پکا مومن تھا. اللہ نے پھر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ فرمایا سونے الم تر الی الذین، نہیں دیکھیا تسی انہاں لوکاں نو یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں اللہم آمنوا کہ ہم ایمان لائے بما انزل الیک، اس پر جو نازل ہوا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے. یریدون، اور اندر ارادے یہ کرتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلے کافروں سے کروائیں، فیصلے. ہاں ساڈا بھی اسلامی ملک ہے کہ فیصلے انگریز والے قانون دے ہوندے پے نے، یہ ساڈا بھی اسلام والا ملک ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے خود اقرار کیتا کہ بڑھایا تے لا الہ الا اللہ واسطے گیا ہے، مگر کتھے ہے لا الہ الا اللہ؟ سانو دکھاؤ. اسی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وزیر اعظم مانتے گیا نا کہ اسلام واسطے بڑھایا گیا. اور انہوں نے کیا اگر اسلام مقصد نہیں تو جڑے 20 کروڑ مسلمان اتنے انڈیا 'چ بیٹھے نے پھر انہوں نے کلیا کیوں چھڈیا ہے؟ اور یہ گل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں کا پھر کی قصور ہے؟ انہوں نے اتنے لطر کھان واسطے چھڈیا سی. تسی یہ ادو دعویٰ کیتا سی کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے جس میں مسلمان اپنے اسلام پر عمل کر کے دکھائے گا. اب وہ اسلام کا عدالت کچہریاں جو رخصت ہو چکے ہیں. ایتحاکموا الی الطاغوت، فیصلے کرواتے ہیں کافروں سے جا کر، طاغوت سے جا کر. وقد امروا، جب کہ انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ طاغوتوں کا انکار کرو. بولیے طاغوتوں کا کفر کرو، طاغوتوں کا. ویرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو بہت زیادہ دور تک گمراہ کر دیا جائے. اچھا جی ایک مسئلہ حل ہو گیا.